بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. متفق علیہ. معزز سامعین، مشاہدین کرام، محترم دوستو، پیارے بھائیوں اور بزرگوں، تمام قسم کی حمد، بڑائی، کبریائی اللہ رب ذوالجلال کے لیے ہے، جس نے کائنات کا وجود بخشا. بے شمار درود و سلام نازل ہو آقا نامدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو پوری دنیا کے لیے رشد و ہدایت بن کر تشریف لائے. معزز سامعین، محترم مشاہدین کرام، آج کی اس مختصر سی نشست میں جس موضوع کے تحت میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنے جا رہا ہوں، وہ موضوع ہے کہ خرید و فروخت، خرید بکری میں دلالی کے بارے میں کیا آدیش ہے، کیا حکم ہے. دلالی جو کرتے ہیں، یقیناً خرید و فروخت اور تجارت، یا عمومی طور پر کہہ لیں کہ اسلام کے اندر پیسہ اور دھن کمانا یہ ایک ہدف ہے، اس دنیا کی زندگی کا ایک اہم ہدف ہے. جہاں اللہ کی عبادت سب سے اول ہے، وہیں دوسری طرف یہ بھی ہے کہ انسان اپنا ذریعہ معاش تلاش کرے اور محنت کرے، لیکن اس کے کچھ قوانین ہیں، اس کے کچھ ضوابط ہیں، اسلام نے اس کو متعین کیے ہیں، اور ان قوانین اور ضوابط کی پاسداری کرتے ہوئے حلال طریقہ ہوگا یہ، اگر انسان اپنا دھن اور پیسہ اور مال و زر کماتا ہے تو. اور ان اسباب میں سے ایک اہم سبب تجارت بھی ہے. اسی لیے اسلام نے بلکہ ابھارا ہے تجارت کرنے پر ابھارا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، نبوت سے پہلے بھی. اسی طرح سے صحابہ کرام نے تجارت کی. اور تجارت یہ ایسا ذریعہ معاش ہے جو دائرے میں، اسلامی قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے انسان اگر کرتا ہے تو اس کی بڑی فضیلت بھی آئی ہے کہ جو اپنا کسب حلال، یعنی حلال طریقے سے جو کماتا ہے، اس پر اسلام نے زور دیا ہے. معزز سامعین، مشاہدین کرام، آج کی اس موضوع مختصر سے وقت میں اپنی بات کو دوسری طرف لمبی نہ کرتے ہوئے صرف اتنا یہ کہ تجارت، اللہ نے کہا قرآن کے اندر: احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور ربا یعنی بیجا اور ناجائز طریقے سے کسی چیز پر زیادہ لینے کو، جس کو سود کہتے ہیں، اس کو حرام کیا. جبکہ تجارت میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی سامان بیچ کر کے اور اس کے بدلے وہ اپنا نفع لیتا ہے، لیکن ربا کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی عین چیز کو دے کر اسی چیز کو لیتا ہے اور اس میں زیادتی کے ساتھ لیتا ہے. تو دونوں میں فرق ہے. اللہ تعالی نے سود خوروں کی جہاں مذمت کی ہے، وہیں پر اللہ نے ان کی ایک اس صفت بتائی سود خوروں کی، کہ وہ اس چیز کو کہہ کر کے اسے حلال سمجھ لیتے ہیں کہ تجارت میں اور سود میں کیا فرق ہے، دونوں میں نفع ہی ہے، فائدہ ہی ہے. اسی طرح سے سود لینے میں بھی فائدہ ہے اور تجارت میں بھی سامان دے کر کے اس میں فائدہ اور نفع کھاتا ہے انسان. تو یہ ان کا ایک حیلہ تھا. لیکن اسلام نے چونکہ تجارت میں یہ حلال ہے اور اس میں محنت ہوتی ہے اور محنت کے بدلے وہ کسی چیز کو بیچتا ہے اور لیتا ہے، اس لیے یہ جائز ہے. اور سود میں بغیر کسی محنت کے وہ اپنا پیسہ یا کوئی چیز دیتا ہے اور اس کے اوپر سے وہ سود وصول کرتا ہے، زیادتی کے ساتھ وصول کرتا ہے. اور اسی لیے اللہ نے اس میں، چونکہ اس میں ظلم پایا جاتا ہے سود میں، اس لیے اللہ نے اس ظلم کے ناطے اس سود کو، ربا کو حرام قرار دیا اور تجارت کو اللہ تعالی نے حلال قرار دیا. معزز سامعین، مشاہدین کرام، تجارت یہ اچھا پیشہ ہے.
اس پر شریعت نے ابھارا بھی ہے، اور تجارت کر کے انسان اپنا جو بھی مال و زر کماتا ہے اس میں سے اللہ کا شکر بھی کرے گا، اللہ رب العالمین کے لیے صدقہ خیرات بھی کرے گا، یتیموں کی اور بیواؤں کی اور غریبوں کی ناداروں کی مدد کرتا ہے، یعنی اس کے حقوق، ان کے جو بھی اس کے اوپر حقوق ہیں اس کی ادائیگی پر مکمل طور پر وہ جو ہے سکچم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے تجارت کو حلال کیا اور سود کے کاروبار کو حرام کیا، اور تجارت یہ بڑی اہم چیز ہے، تجارت سے اسلام نے کہیں نہیں روکا ہے، بلکہ میں نے اسی لیے بار بار میں کہتا ہوں کہ ابھارا ہے۔ لیکن آج کے اس دور میں ایک طرح سے تجارت کا جو کنسپٹ اور جو یقین لوگوں کا یہ ہو گیا ہے کہ تجارت بغیر سود کے نہیں چلتا، ایسی بات نہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اسلام کے اندر تجارت کو حلال نہیں کیا گیا ہوتا۔ اس بات کو اچھی طرح سے جان لینا ہمیں ضروری ہے کہ تجارت یہ اسلام میں حرام جائز ہی نہیں بلکہ اس پر ابھارا بھی گیا ہے، اس کی فضیلت بھی آئی ہے۔ لیکن کچھ ایسے طریقے جو کسی چیز کو خرید و فروخت نہ کر کے وہ بیچ میں بچولیا پڑ کر کے ہی کچھ لوگوں کا مال چٹ کر جاتے ہیں، جو ظلم کی دوسری شکل ہے، جو یقیناً اسلام میں حرام ہے، جس کو دلالی کہا جاتا ہے۔ دلالی، خرید و فروخت میں اگر کوئی دلالی کرتا ہے تو یہ بھی حرام ہے، اس سے بھی ہماری شریعت نے منع کیا ہے۔ اور اس سے گھاٹا کس کا ہوتا ہے؟ خریدنے والے کا، جو خرید رہا ہے۔ جب بیچ میں دلالی ہوتی ہے تو اس خریدنے والے کے اوپر یہ اثر انداز ہوتا ہے اس کا معاملہ، اور وہاں اس چیز کو جہاں وہ 10 روپے میں پانا ہوتا ہے اسے خریدنے والے کو، ضرورت مند کو، وہاں اس کی قیمت 12 سے 15 ہو جاتی ہے، اور اسی لیے شریعت نے منع کیا۔ دلالی عمومی طور پہ آج سمجھ سکتے ہیں کہ بچولیا جو ہوتے ہیں وہ خریدنے والے سے کہیں گے، جو ہے بیچنے والے سے کہیں گے یہ آپ کا سامان ہے، آپ کتنے میں بیچ رہے ہیں؟ اتنے میں پاؤں گا تو میں دے دوں گا۔ اب یہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں اتنا آپ کو دلاؤں گا، بس وہ بیچ میں نہ اس نے خریدا نہ کچھ کیا، بیچ میں وہ ہے، اور پھر جا کر کے تیسرے شخص سے وہ بات کرتا ہے، دوسرے شخص سے بات کرتا ہے، اور بات کر کے وہ اس سے زیادہ ریٹ لگا کر کے اس کو خریدنا یا پھر گھما پھرا کر کے اس کو لاتا ہے اور اس چیز کا سودا کرواتا ہے، اور بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی سلعہ، بغیر کسی تجارت کے وہ بیچ میں ایک اچھی خاصی رقم لوٹ لیتا ہے، اور یہ شکل دلالی، یہ حرام۔ بہت سارے لوگ اس میں ملوث نظر آتے ہیں میرے بھائیوں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم حلال کمائیں، حلال کمائیں گے، حلال کھائیں گے تو ہماری رغبت حلال کی طرف، جائز کی طرف جائے گی، ہمارے بچے، ہماری اولاد سب جو ہے جائز کی طرف جائیں گے۔ لیکن اگر ہم حرام کھاتے ہیں اور حرام کھلاتے ہیں تو یقین مانیں یہ بہت متاثر کرتی ہے انسان کی زندگی کو، اس کی دعا اور اس کی عبادت کو بھی، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے سامنے وہ ہاتھ پھیلاتا ہے، دعا کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، لیکن اس کی دعا اللہ تک نہیں پہنچتی ہے۔ آئیں اس لیے دلالی یہ حرام ہے۔ اس کی دلیل بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بخاری اور مسلم کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیع حاضر لباد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس بات سے کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا سامان بیچے، شہری دیہاتی کا سامان بیچے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دیہات سے لوگ اپنی جو بھی چیزیں، جو اناج اور غلہ دیہاتوں میں پیدا ہوتا ہے اس کو لے کر کے شہر میں بیچنے آتے ہیں، بازار اور ہاٹ میں بیچنے آتے ہیں، اور بیچنے آنے کی شکل میں یہ بیچ میں جو دلالی کرتا ہے، یہ جاتا ہے بیچ راستے ہی میں اس چیز کو پورا خرید لیتا ہے اور اس سے ریٹ طے کر لیتا ہے، اور پھر اسی سامان کو لاتا ہے، اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا، اپنے قبضے میں نہیں لیتا، اس سے بات کر لیتا ہے، اتفاق کر کے لاتا ہے، اور مارکیٹ میں اس چیز کو دوسرے سے بیچتا ہے اور اس سے نفع لے کر کے۔ ظاہر ہے نہ اس کا مال ہے، نہ اس نے خریدا ہے، صرف ابھی سودا طے ہوا ہے، نہ اس نے قیمت ادا کی ہے، نہ سامان کو اپنے قبضے میں لیا ہے، اور یہ بالکل ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے منع فرمایا کہ اگر یہ کرتا ایسا ہے، جا کر کے بیچ راستے میں خریدے گا تو آ کر کے بازار میں وہ سامان جب وہ بکے گا تو یقیناً اس کا ریٹ زیادہ ہو جائے گا، مہنگائی بڑھ جائے گی۔ اس کا حل شریعت نے آلریڈی، آج جو کرائسس سے دنیا پریشان ہے، مہنگائی سے دنیا پریشان ہے میرے بھائیوں، ان میں سے ایک سب سے اہم حل جس کو شریعت نے پہلے ہی بین کر دیا، اگر اس پر پابندی ہو، دلالی کی تمام قسم کی روک دی جائے تو یقیناً کچھ نہ کچھ مہنگائی میں کمی آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان یبیع حاضر لباد، منع کیا اس بات سے کہ کوئی شہری
کوئی جو ہے شہری دیہاتی کا سامان بیچے، دیہات سے لانے والے کا سامان بیچ میں خریدے اور لا کر کے اپنے اب بیچے اور پھر بیچ کر کے اس کی قیمت اس کو ادا کرے گا نفع کھا کر کے، تو ایسا کرنا۔ جبکہ اگر وہ مباشر طور پر ڈائریکٹ وہ لے کر کے بازار میں آتا ہے سامان اپنا، تو جیسے بھی ہوگا اس کو اپنا جو بھی نفع رکھنا ہے اس کو نفع رکھ کر کے بیچے گا اور لوگوں تک وہ چیز پہنچے گی اور سامان سستا ہوگا۔ تو یہ بالکل شریعت نے اس کو منع کیا کہ دلالی ہی کی جو شکل ہے کہا اس کو منع کر دیا شریعت نے، کہا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیع حاضر اللباد، یعنی دلالی کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ولا تناجشوا، اسی طرح سے دوسری جو ایک اور ریٹ بڑھنے کی شکل ہے اس کو بھی منع کیا، کہا کہ اور نہ خریدنے کے ارادے سے کسی سامان کا بھاؤ اور اس کی قیمت نہ بڑھاؤ۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو دلالی کے طور پہ ہوتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کوئی خریدنے والا آتا ہے تو خریدار سے ملا ہوا رہتا ہے یہ اور کہتا ہے کہ کتنے میں لے رہے، کہا اتنے میں، کہا میں اتنے میں لوں گا، جھوٹ میں، جبکہ اس کو خریدنا نہیں ہوتا ہے، تو یہ ریٹ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے میرے بھائیوں۔ کہ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا کہ ولا یبیع الرجل علی بیع اخیہ، کہ کسی بھائی کے سودے پر کوئی دوسرا بھائی سودا نہ کرے۔ جب دو کے بیچ میں آپس میں کوئی معاملہ ہو رہا ہو تو وہ کوئی تیسرا جا کر کے دونوں میں خرید و فروخت، جب تک کہ وہ دونوں الگ نہ ہو جائیں، بیچ میں جا کر کے کسی تیسرے کا وہاں داخلہ دینا یہ حرام ہے، یہ منع کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا یبیع الرجل علی بیع اخیہ، کہ کوئی بھی بھائی، کوئی بھی جو ہے آدمی کسی بھائی کے سودے پر دوسرا کوئی آدمی سودا نہ کرے، اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے۔ خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا ہو تو جا کر کے کہے یہ کتنا دے رہے ہیں آپ کو، اور کہتے ہیں یار کتنی، وہ زمین بیچ رہے ہیں آپ، جی کہتا ہے کہ کتنا دے رہے ہو، کہے وہ تو اتنا ریٹ لگا رہے ہیں، کہے اچھا میں اتنا ریٹ لگاتا ہوں۔ یہ غلط ہے، جب تک دونوں کے مابین کا معاملہ ایک دم صاف نہ ہو جائے، یا تو وہ کہہ دے ہم نہیں خریدیں گے، ہم اتنے میں نہیں خرید پائیں گے، یا بیچنے والا کہہ دے ہم اتنے میں بیچ نہیں پائیں گے، آپ جا سکتے ہیں۔ اب آپ جا کر کے وہاں اپنے معاملے کو رکھ سکتے ہیں۔ جب تک ان دونوں کے بیچ معاملہ ہو رہا ہو تب تک تیسرے کا داخلہ شریعت میں حرام ہے، منع ہے۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے دلالی کے طور پر، ایک دلال جو ہوتا ہے وہ سامان کا ریٹ ہی بڑھانے کے لیے وہ پھینک کر کے بولتا ہے، جبکہ اس کو خریدنا نہیں ہوتا ہے، صرف کتنے کا، اتنا تک میں دوں گا، جس کو منع کیا ہے شریعت نے کہ صرف اگر خریدنے کا ارادہ ہو تو آپ لگاؤ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر خریدنے کا ارادہ نہ ہو، صرف ریٹ بڑھانے کی نیت سے، کسی سامان کا ریٹ بڑھانے کی نیت سے جا کر کے کسی سامان کا بھاؤ مت بڑھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ولا یخطب علی خطبۃ اخیہ، اور کوئی بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی کسی بھائی کے سودے پر کوئی بھائی سودا نہ کرے، اور اسی طرح سے ایک بھائی کی منگنی پر، شادی بیاہ کا معاملہ ہے، فلاں سے شادی لگ رہی ہے، اس کا پیغام، اس سے باتیں دونوں میں چل رہی ہے، اس نے پیغام دیا ہے اور بات چیت چل رہی ہے، تیسرا جا کر کے کہا کہ وہ کہے کہ نہیں جو ہے میں اتنا جہیز دوں گا، آج تو جہیز تو ویسے ہی حرام ہے میرے بھائی، ویسے ہی حرام ہے، لیکن کسی دوسری چیز کو لے کر کے اس شادی کو اپنے جا کر کے اپنا پرستاؤ رکھتا ہے کہ ہم اس سے اونچے خاندان کے ہیں، یا ہمارے ہاں شادی یہ چیز ہے وہ چیز ہے، کہا یہ بھی حرام، یہ بھی منع ہے شریعت کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا یخطب علی خطبۃ اخیہ، کہ ایک بھائی کی منگنی پر کوئی دوسرا بھائی پیغام نکاح نہ دے، پیغام نکاح نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتکفأ ما فی انائها، اسی طرح سے کہا کہ کوئی بھی عورت اپنی دوسری عورت کی طلاق کا تقاضا نہ کرے، کوئی عورت اپنی کسی دوسری عورت کی، اپنے ہی جان پہچان، چونکہ عورت بھی ایک جنس ہے تو اس میں کہا کہ اور عورت اپنی بہن کی طلاق کا تقاضا نہ کرے، لتکفأ ما فی انائها، تاکہ وہ جو اس کے برتن میں ہے وہ اپنے برتن میں اونڈیل لے، یعنی جو اس کا حق تھا اس کو طلاق دلوا کر کے اس کو الگ کرا دے اور پھر اس سے اپنے شادی کر لے، یا اس کے حق اپنے حصے میں لے لے، تو کہا یہ بھی شریعت میں منع ہے، یہ بھی حرام ہے۔ بخاری مسلم شریف کی روایت ہے، معزز ساتھیوں، محترم بھائیوں، یہ جو عام چیزیں کچھ خرید و فروخت میں جو دلالی اور اس قسم کی بھاؤ بڑھانا، ریٹ بڑھانا، اس طرح سے جو سماج کو متاثر کرتی ہے، خرید و فروخت کرنا، تجارت کرنا یقیناً جائز ہے، اور شریعت نے ابھارا ہے اس پر، اس کی ہمت افزائی ایسے لوگوں کی ہے، حوصلہ افزائی کی ہے، لیکن
اس کے کچھ قوانین ہیں، اس قوانین کی پاسداری بے حد ضروری ہے، اور اگر اس قانون کی پاسداری نہیں کرتا ہے اور جیسا بھی ہو ویسا بس پیسہ کمانے کا چکر، تو اس کو شریعت نے حرام کیا ہے، اس کو شریعت نے حرام کیا ہے۔ جیسے کہ بخاری شریف کی ایک روایت آتی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان کو صرف مال و زر چاہیے اور وہ اس بات کی کوئی فکر اس کو نہیں ہوگی کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ طریقہ یا یہ مال یا کمانے کا طریقہ حلال ہے یا حرام، اس کی فکر نہیں کرے گا وہ، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو دھیان میں رکھیں، خرید و فروخت میں ان چیزوں کا پاس و لحاظ رکھیں، اور دلالی جیسے برے عمل سے ہمیشہ دور رہیں، شریعت میں یہ منع ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔